مگر انسان ہزارہ عبادتیں ایسی کرے گا جو تم نہیں کر سکتے۔ وہ بھوکا رہ کر روزے دار، مسافر بن کر حاجی، میری راہ میں لڑ کر غازی، میرا قرآن پڑھ کر قاری، دشمنوں میں فیصلہ کر کے قاضی، اور چہرہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر صحابی بنے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائز اور جب قالا کہا، ربو کا تیرے پروردگار نے، للملائکاتی واسطے فرشتوں کے، انی بے شک میں، جاعلوں بنانے والا ہوں، فی الارضی زمین میں، خلیفہ نائب۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ذکر کے معنوں میں ہے۔ ذکر کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ یاد کرو اور دوسرا یہ کہ لوگوں سے ذکر کرو۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا اس واقعے کو یاد کرو۔ رب و کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا اظہار ہے، اس لیے یہاں یہ نہ فرمایا گیا کہ میں نے کہا یا اللہ نے فرمایا، بلکہ یوں فرمایا کہ اے محبوب تمہارے رب نے فرمایا۔ ملائکہ کے معنی ہیں فرشتے۔ حضرت آدم کی پیدائش کی خبر ان کی پیدائش سے پہلے ہی فرشتوں کو دے دی گئی تھی۔ اس میں چند حکمتیں تھیں۔ ایک یہ کہ بندوں کو مشورہ کرنے کی ہدایت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مشورہ سنت الہیہ ہے۔ دوسرے یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت ظاہر ہو کہ ان کی تشریف آوری سے پہلے ہی ان کی پیدائش کا اعلان کیا جا رہا ہے، تاکہ ملائکہ کے سارے شبہات دور کر دیے جائیں اور ان کی آمد کے بعد سوال و جواب کا موقع نہ رہے۔ یہاں جاعلوں فرمایا گیا نہ کہ خالق، کیونکہ اس جگہ حضرت آدم علیہ السلام کے صرف جسم شریف بنانے کی خبر دینا منظور نہیں۔ جسم تو بہت سی مخلوقات کے پیدا ہو چکے تھے، بلکہ ان کی خلافت کی خبر دینا منظور تھی، اس لیے یہاں جاعلوں فرمایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت زمین میں اس لیے مقرر فرمائی گئی کہ آسمان میں تو جھگڑے فساد، جنگ و جدال اور خون ریزیاں کبھی ہوں گی ہی نہیں، اس لیے وہاں کسی خلیفہ کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ ساری چیزیں زمین میں ہی ہونے والی تھیں، اس لیے یہاں ہی خلیفہ کی ضرورت تھی۔ خلیفہ یعنی ایک نائب۔ اگرچہ خدا تعالیٰ ہر وقت موجود ہے، اللہ کو خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں، مگر بندوں کو ضرورت ہے، کیونکہ حق تعالیٰ تک بندوں کی رسائی نہیں۔ قالو کہا انہوں نے، اتجالو کیا بنائیں گے آپ، فیہا اس میں، من یفسدو اس شخص کو کہ فساد کرے، فیہا اس میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور بہائے خون یا کشت و خون کرتا پھرے۔ یہ وہ عرض ہے جو فرشتوں نے خلیفہ کی خبر سن کر بارگاہ الہی میں پیش کی۔ یا تو یہ کلام سارے فرشتوں کا ہے یا بعض کا۔ فرشتوں نے سمجھا کہ انسان کی خلافت سے دو زبردست خرابیاں پیدا ہوں گی، ایک فساد اور دوسرے خون ریزی۔ یا تو انہوں نے اس لیے سمجھا کہ وہ لوہے محفوظ میں دیکھ چکے تھے، خیال رہے کہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا فساد پھیلانا اور خون ریزی کرنا مراد ہے، نہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا، آپ تو معصوم ہیں۔ یا فرشتوں نے اس لیے سمجھا کہ جنات نے بھی خرابیاں کی تھیں، اور جو غصہ جنات میں تھا وہ انسان میں بھی ہے، لہٰذا وہ سمجھے کہ ان دونوں کے کام بھی یکساں ہی ہوں گے۔ خیال رہے کہ ان کی مراد فساد سے گناہ اور بدکاریاں ہیں، کیونکہ انسان اپنے سارے اعضاء کو گناہ میں صرف کرے گا، کانوں کو چغلی سننے، آنکھوں کو نامحرم عورتوں کو دیکھنے، زبان کو کفر کہنے، جھوٹ بولنے اور بروں کو بھلا کہنے اور اچھوں کو برا کہنے میں استعمال کرے گا۔ اور کیونکہ اس میں بھوک اور غصہ بھی ہے، اس لیے کھانے کے لیے خشکی اور دریائی جانوروں کو قتل کرے گا، بلکہ ملک، مال، حکومت اور عزت حاصل کرنے کے لیے انسانوں کو قتل کرے گا اور خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ اور ہم، نسبح تسبیح کرتے ہیں، بحمدک ساتھ تیری تعریف کے، وَنُقَدِّسُ اور پاکی بیان کرتے ہیں، لک واسطے تیرے، یعنی ہم سب فرشتوں کا یہی کام ہے کہ ہمیشہ تیری پاکی بولا کریں اور تیری تعریف کیا کریں یا تیرا شکر بجا لایا کریں، اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یعنی اے مولا ہم فرشتوں میں گناہ کرنے کا مادہ ہی نہیں، کیونکہ ہم میں نہ غصہ ہے، نہ خواہش ہے اور نہ غرور اور حسد وغیرہ۔ ہمارے کام صرف تین ہی ہیں، تیری پاکی بولنا، تیرا شکر کرنا اور تیری عظمت بیان کرنا۔ لہٰذا اگر ہمیں اس خلافت سے سرفراز فرمایا جائے تو مولا تیرا عین کرم ہے، کیونکہ ہماری وجہ سے تیری زمین گندی نہ ہوگی۔ فرشتوں کو جواب ملا، قالا کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی بے شک میں، عالم خوب جانتا ہوں، ماں جو لا نہیں، تعلمون تم جانتے، یعنی اے فرشتوں ہمیں تمہاری عبادت اور انسانوں کی نافرمانی کا پورا پورا علم ہے، مگر پھر بھی اس کو خلیفہ بنانے میں جو راز ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ تم میں اور انسانوں میں چند فرق ہیں، اسی وجہ سے وہ خلافت کا زیادہ حقدار ہے۔ ایک یہ کہ تم کامل عابد ہو اور انسان کامل عالم ہوگا، اور عابد کے لیے مسجد کا محراب اور عالم کے لیے خلافت کا تخت و تاج ہے۔
دوسرے یہ کہ تمہارا تعلق صرف عالم ارواح سے ہے اور انسان کا تعلق جسم اور روح دونوں سے ہوگا، کیونکہ انسان کو جسم اور روح دونوں ملیں گی۔ تیسرے یہ کہ تمہاری عبادت جبری ہے اور انسان کی عبادت اختیاری ہوگی۔ چوتھے یہ کہ تمہیں عبادت کرنے سے کوئی چیز روکنے والی نہیں اور انسان کو ہزاروں چیزیں درپیش ہوں گی، پھر بھی انسان ہماری اطاعت کرے گا۔ اس لیے انسان کا ایک سچا سجدہ تمہاری ہزارہ عبادتوں سے افضل ہوگا۔ تم میں کوئی گناہ گار نہیں، مگر انسانوں میں گناہ گار بھی ہوں گے جن کے گناہوں کو میں چھپاؤں گا، اور جب انسان روتے روتے توبہ کریں گے تو میں ان کی مغفرت فرماؤں گا، اور کیونکہ ان میں برائیاں اور قباحتیں بھی ہوں گی اس لیے ان میں رسول، کتابیں اور احکام بھیجے جائیں گے۔ اے فرشتوں، جس طرح ان میں فاجر، فاسق اور بدکار ہوں گے، ایسے ہی ان میں عابد اور زاہد، متقی اور پرہیزگار بھی ہوں گے، میرے وفادار اور رازدار بھی ہوں گے۔ پانچویں یہ کہ تم صرف رکوع اور سجدے کی عبادتیں کر سکتے ہو، مگر انسان ہزارہ عبادتیں ایسی کرے گا جو تم نہیں کر سکتے۔ وہ بھوکا رہ کر روزے دار، مسافر بن کر حاجی، میری راہ میں لڑ کر غازی، میرا قرآن پڑھ کر قاری، دشمنوں میں فیصلہ کر کے قاضی، اور چہرہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر صحابی بنے گا۔ غرض یہ کہ انسان سدھا عبادتیں انجام دے گا۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔